آج پاکستان تحریک انصاف کا سوابی میں جلسہ تھا اور اس جلسے کی بڑی دیر سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ یہاں پر آج کوئی قرارداد منظور کرنی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق. آج جب برسٹر گور صاحب نے بھی تقریر کی, علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی تقریر کی, تو انہوں نے کہا جی اب ہم فائنل کال دینے جا رہے ہیں اور عمران خان نے نومبر کے مہینے میں فائنل کال دینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مر جانا ہے, لڑ جانا ہے اور عمران خان کی رہائی سے پہلے گھروں کو واپس نہیں آنا. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ فائنل کالز دے چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی کوئی یہ 7ویں سے 8ویں دفعہ کوئی 6-7 مہینے کے اندر فائنل کال ہوگی کہ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں فائنل کال ہے اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد ڈی چوک پہنچ کر 20 اضلاع ہوتے ہوئے, مارگلہ کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے شانگلہ سے پہنچ کر ڈائریکٹ کے پی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس بار وہ دوبارہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم عمران خان کی رہائی کے لیے فائنل کال دیں گے. اس کے 2-3 پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف, جو عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ مجھے رہائی 2 چیزوں سے مل سکتی ہے, ایک جوڈیشری اور دوسری عوام کے ذریعے سے. جوڈیشری میں تو اب ان کی امید ختم ہوگی کیونکہ آئینی بینچ بن چکا ہے, وہاں پر جسٹس امین الدین صاحب وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ میں جسٹس جیا فریدی صاحب ہیں, لیکن سپریم کورٹ اس وقت بے اختیار ہو چکی ہے کیونکہ سارے آئینی مقدمے آئینی بینچ نے سننے ہیں اور آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین صاحب اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب کا وہ تو ایک سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اب قانون ایکٹ پاس ہو چکا ہے, جو سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد ہے وہ بڑھا کے 34 کر دی جائے گی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی جائے گی. یعنی کہ یہاں سے تو عمران خان صاحب کو جوڈیشل طور پر رہائی ملنا نظر نہیں آتا. اب عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک وہ آپشن جس کی علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نومبر میں کبھی بھی کال نہیں دے گی اس طرح کی کوئی کہ ہم سب لوگ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو انتظار ہے ٹرمپ کارڈ کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے سے پہلے جنوری سے پہلے کسی تقریب میں, کسی ٹویٹر میں, کسی میڈیا کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے, کسی نیوز اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا ذکر کر دیں کہ پھر پریشر کریٹ ہو جائے گا گورنمنٹ پر بھی اور اسٹیٹ پر ایک پریشر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بات کی چیت کی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے. سمیم ریب نے ایک آج سٹوری لیک کی, انہوں نے کہا کہ اب جو گورنمنٹ نے امریکن الیکشنز کے بعد یہ ڈیسیژن کر لیا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا اور جوڈیشری کے ذریعے عمران خان کی رہائی کر دی جائے گی, تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ اگر کل کوئی امریکہ کی جانب سے کوئی پریشر کریٹ کیا جاتا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کا امیج نہ آئے. لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دعوے ہیں کہ ہم لوگ لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور ڈیالہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے, یہ سارے درے کے درے ہیں اور ان دعووں پر نہ عمل ہوگا اور نہ ان دعووں کے ساتھ کبھی پاکستانی تاریخ میں تو نہ کسی لیڈر کو رہائی ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس ہر وائلنس بھی استعمال کر سکتی ہے, ایگریشن بھی استعمال کر سکتی ہے. اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ کرنا ہے, کچھ کر سکتی ہے تو وہ پیار محبت کے ساتھ کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی صلح صفائی کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح پروٹیسٹ اور وائلنس کر کے پچھلے 3 سالوں میں دیکھ لیا کچھ نہیں ملا تو آگے بھی کچھ نہیں ملے گا.